حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا
اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی رونق میں اضافہ اور مسجدوں کی تعمیر کی غرض و غایت پر ایک مختصر بیان تھا۔ یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہر شخص کی ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا ایک مرکز ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام تر ایکٹیویٹیز حتیٰ کہ سیاسی اجتماعات بھی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، تو مسجد بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کی رونق میں اضافے کا سبب بنے، مسجد سے لوگوں کے تنفر کا سبب نہ بنے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد میں لوگوں کی جو ضروریات ہیں نمازیوں کی وہ باہم پہنچانے کی کوشش کرے۔ بلڈنگ ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، صفیں ہیں، بجلی کا نظام ہے، طہارت کا پورا انتظام ہے، ان چیزوں میں ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے حصہ ڈالے، اور سب سے بڑی بات کہ آنے والے نمازیوں کو جتنا فیسلٹیٹ وہ کر سکے کرے۔ مسجد کی پالیسی، مسجد کا نظام، مسجد کا ماحول، مسجد کے اندر لوگوں کے ساتھ سلوک، ڈیلنگ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کھنچے چلے آئیں اور مسجد آباد رہے۔ یہ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، بالخصوص انتظامیہ اور امام خطیب۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا رخ کر لو، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا ادراک ہر طرف موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کئی ایک احکام ہیں۔ ایک جو سواری کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ہے، نفل نماز ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو فقہاء کرام نے تفصیل بیان کی کہ کوشش کرے کہ جب نماز کا آغاز کر رہا ہو، سواری پر بیٹھ گئی تو اس وقت اس کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہو۔ نماز شروع کر لینے کے بعد سواری دائیں بائیں ادھر ادھر ٹرن ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔
ایک مسئلہ یہ بتایا، دوسرا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی نماز فرض ہوئی واقعہ معراج میں، جو نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ 3 سال کے بعد یعنی 13 سال مکہ میں نبوت کے بعد گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں بھی تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جو گزرا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد رب العالمین نے قبلہ تحویل کیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ۔ بیت المقدس مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ شمال کی جانب ہے۔ تو شروع کا 1.5 سال مسلمان مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تبدیل ہوا کہ اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء والی آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی اور آرڈر کر دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور اس پر وہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس طرف بیٹھا تھا تو کہا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اب اللہ تعالیٰ اس طرف آ گیا ہے چنانچہ کہتا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ جس طرف بھی آپ منہ کریں گے، جہاں بھی ہوں گے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے، تمہارا امتحان رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً گردن جھکا دیتا ہے اور اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتا ہے، اور کون ہے جو کیڑے نکالتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آیا، طرح طرح کے طنز کرنے لگے مسلمانوں پر، تو اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے قبلہ تحویل کرنے کا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اب جو اس میں پاس ہو جائے یا فیل ہو جائے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حلال حرام جائز ناجائز کے احکام رکھے ہیں، اس کے پیچھے غرض و غایت، علت، ریزن، سبب صرف مسلمانوں کا امتحان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کی کتنی پاسداری کرنے والا ہے یہ بندہ، کہاں کہاں سستی دکھاتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی عبادت، کسی کے حلال حرام کا خیال رکھنا یا کوئی اور تصرف، اس سے اس کی شان میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا. بے نیاز ذات اللہ الصمد. ہر چیز کے پیچھے ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معیشت، سیاست، معاشرت، ہر عمل کے پیچھے لوگوں کا امتحان ہے. چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تمہارا امتحان ہے. ادروائز اللہ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف پڑھیں یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف. وہ تمام جہتوں کو بیک وقت اپنے علم میں رکھے ہوئے. ایک ذرہ بھی اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ کی آنکھ سے اوجھل نہیں. تو ان لوگوں کو جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف جب قبلہ تحویل ہوا، ان کو بتانے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یہ صرف تمہارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے ٹیسٹ کر رہا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین سے جب تم اوجھل نہیں ہو اور خود مانتے ہو کہ پتھر کے پیٹ کے اندر بھی جو کیڑا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، تو اس میں اگر تمہاری ناکامی ہے تو بہت بڑی تمہارے لیے خسران ہے. لہذا ایک معاملہ تو یہ کہ رب العالمین نے تمہارا امتحان رکھا، اور دوسرا معنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، وہ مالک ہے. جس طرح آپ کو اپنی فیکٹری، اپنی مل، اپنے گھر، اس میں حکم چلانے کا اختیار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ملکیت میں حکم چلانے کا پورا اختیار ہے. اس کا حق اسی کا حق ہے. اور 2 خطبات پہلے ہماری اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ جہاد کا بھی جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس کائنات میں، اپنی اس ساری مخلوق میں جب وہ اکیلا ان کا خالق، مالک، رازق ہے، مدبر الامور ہے، تو وہ اکیلا ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اوبیڈینس ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی فرما برداری ہو، اس کا قانون نافذ ہو. یہ اس کی اسٹیٹ ہے. اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چلایا جا رہا، اللہ کا قانون نہیں چلایا جا رہا، تو یہ رب کے خلاف ایک بغاوت ہے، ایک نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے، اس کی مرضی ہے. پکڑنا چاہے پکڑ لے، پکڑ کے اس کے پاس مختلف طریقے ہیں، کسی بھی طرح سے کر سکتا. یہ کیڑے مکوڑے بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی فوج ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا قریش مکہ نے، اور بغیث بن عامر نامی شخص کے ہاتھ سے وہ پوری تحریر لکھوائی تھی کہ مکہ میں رہنے والے تمام قبائل اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے پر متفق ہوئی ہے، ان کے خلاف ہمارا یہ جنرل سوشل بائیکاٹ رہے گا جب تک کہ 2 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ سے دستبردار ہو جائیں، تنہا چھوڑ دیں.
اس وقت تک ہمارا یہ بائیکاٹ رہے گا. اور یہ تحریر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈیٹیل سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ بڑی آزمائش شروع ہو گئی، اور تھوڑا عرصہ نہیں 3 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں رہے. پورا بنو ہاشم. فرمایا کہ ہمارے بچے بھوک سے بلکتے تھے، ان ظالموں کو ترس نہیں آتا تھا. ہم انسان ہو کر درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے. اور درخت بھی وہاں کون سا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت. کھجور کا سبز پتا بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ جانور اسے نہیں کھاتا. انسان کھانے پر مجبور ہوئے. ان ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بنو ہاشم کے خلاف یہ بائیکاٹ کیا تھا. تو وہ جو 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا، جو اصل چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیسے ختم ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے اسی دیمک کو، یہ کتنا کمزور ترین کیڑا ہے، اس کو حکم دیا. وہ پیج جو خانہ کعبہ کے اندر لٹک رہا تھا لکھا ہوا، اس کے سارے الفاظ کاٹ لیے، دیمک نے چاٹ لیے. اوپر ایک جملہ باقی رہا، بسمک اللہم، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تیرے نام سے. اللہ اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن شروع انہوں نے بھی کیا بسمک اللہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس معنی اس کے بھی یہی بنتے ہیں، رواج بنا ہوا تھا، اسی پر انہوں نے شروع کیا. وہ جملہ باقی رہا، باقی سارا کا سارا پورا صفحہ خالی ہو گیا. آنن فانن. حالانکہ تھوڑی ہی دیر پہلے ابو جہل خود قسمیں کھاتا تھا کہ میں نے وہ تحریر دیکھی ہے، وہ ایفیڈیوٹ بالکل صحیح سالم موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ جائیے ان کو پیغام دیجیے میرا کہ وہ تمہاری تحریر ختم ہو گئی جس کی بنیاد پہ تم نے یہ بائیکاٹ کیا تھا. تو ابو جہل کو جب یہ کہا گیا، ابو البختری وغیرہ جو 3-4 بندے بیٹھے تھے، تو وہ اپنی جگہ پہ بڑا کانفیڈنٹ تھا. وہ کہتا میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، بالکل صحیح موجود ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم کوئی دور تو نہیں بیٹھے، خانہ کعبہ کے پاس ہے نا، اندر چل کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو، ابھی اندر جائیں گے دیکھیں گے، وہ تحریر اگر صحیح سالم موجود ہوئی تو ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، لہذا تم ان کو سپورٹ نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی طے کر لیں کہ اگر ان کی بات سچی نکلی کہ تحریر ختم ہو گئی ہے تو پھر بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا. کہنے لگا یہ میرے اکیلے کا مسئلہ تو نہیں ہے، قریش مکہ کے باقی قبائل سے بھی پوچھنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، اب یہ ڈن ہو گیا. اگر تمہاری بات سچ نکلی کہ وہ تحریر اسی طریقے سے صحیح سالم موجود ہے تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کی بات سچی نکلی تو بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا. کہتا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں. جو ہی اندر گئے، اب وہ صفحہ جو لکھ کے لٹکایا ہوا تھا دیکھا تو اوپر لکھا ہوا بسمک اللہم اور نیچے پوری تحریر خالی. تو اللہ نے ان کیڑوں کے ذریعے یہ کام کروایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کی رات، ساری رات کیا دعا کی تھی کہ اللہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے. ہماری درخواست ہوگی کہ اللہ یہ کام تو ہمارے ہاتھوں سے کروا لے، ورنہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اس دشمن کو کسی اور طرح بھی ختم کروا سکتا ہے. اب اس بات کے پیچھے دیکھیں ایک اصول سمجھنا چاہیے. کوئی بھی نیکی ہے جس کی اپارچونٹی مل رہی ہے، اگر آپ کے بس میں ہے تو کر جائیے، اور ان احساسات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا، رب نے مجھے اس کی توفیق دی، یہ کام میں کروں دوسرا کیوں کرے. ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے ہم نے الٹ کیا ہوا ہے، دوسروں پر فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، ایسا نہیں. فاستبقوا الخیرات،
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض کا حکم یہی ہے کہ ہر شخص یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ وہ آگے بڑھے، کہ یہ کام میں کروں، دوسروں سے پہلے کروں۔ جی نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب جو بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین ہم نہیں کریں گے تو کسی اور سے کروا لے گا، کام نہیں رکے گا، جو رب نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا اس میں حصہ ڈالنا ہے، اللہ مجھ سے کروا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، وہ جو چاہے آرڈر کر دے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اچھا، غلام کا لفظ، غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا ہے۔ غلام کا لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا اپنے، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ اللہ اور ہمارا جو رشتہ ہے اور جو تعلق ہے نا وہ اس سے بھی کہیں کچھ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے غلام۔ سرونٹ اور سلیو دونوں میں فرق ہے۔ غلام یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی تنخواہ نہیں دینی ہے، کوئی معاوضہ نہیں دینا ہے، 24 گھنٹے آپ کی اطاعت اور آپ کی خدمت کے لیے پابند ہے۔ ملازم یہ ہے کہ چند گھنٹے آپ نے اس سے لیے، وہ ایک مخصوص کام آپ کا کرے گا اور اس کے بدلے میں آپ اس کو پے کریں گے، تنخواہ دیں گے۔ اب جو غلام ہے جس کو آپ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کی بنیادی ضروریات کا آپ خیال رکھیں گے اور وہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اس کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں۔ کہیں اگر آپ نے اس کی حق تلفی کی تو آپ کے خلاف عدالت موجود ہے، یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دو بندوں کے درمیان جب یہ رشتہ بنا مالک اور غلام کا، وہاں اگر قانون وائلیٹ ہوتا ہے تو عدالت موجود ہے، اس مالک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں ظلم کیا اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے مالک اور غلام کا، ان دو کے معاملات کے لیے کوئی اور عدالت موجود نہیں ہے کہ وہ مالک سے پوچھ سکے کہ آپ نے غلام کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو یہ رشتہ یا یہ لفظ صرف ہم سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ادروائز ہمارا جو تعلق بنتا ہے غلام سے بھی کہیں نچلے درجے پر ہیں ہم اللہ کے مقابلے میں، کہ ہم کہیں بھی جا کے کلیم نہیں کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا کر دعویٰ دائر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی اور آخری عدالت اللہ ہی کی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے ان غلاموں پر کہیں زیادتی، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تو اس کا جو تعلق ہے وہ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں ہمارا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی جس طرح اللہ رب العالمین، بلکہ ماں کے دل کے اندر یہ جو جذبہ پیدا ہوا خیال رکھنے کا، محبت کرنے کا، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ تعلق ہم سمجھ لیں، یہ رشتہ ہم سمجھ لیں، ڈائریکشن درست ہو جائے گی کہ میرا اور اللہ کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور میرا سٹیٹس کیا ہے، اللہ رب العالمین کا میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ بڑا آسان ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے بندے کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے سارے حقوق پہچاننے لگتا ہے
رب کا خوف بھی آتا ہے، محبت بھی آتی ہے اس کے دل میں، اور کہیں وہ اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرے گا۔ پھر وہ دیوانہ وار ہر وقت اللہ کا حکم تلاش کرتا پھرے گا کہ کہیں مجھے موقع ملے، کہیں مجھے۔ لیکن صحابہ کرام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، حیران کن بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے میں رسول کی خدمت کروں۔ حالانکہ رسول اور اللہ رب العالمین، ان کا بھی آپس میں جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا ہے۔ یہی رشتہ اللہ کا ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق میں سے ایک بندے کے ساتھ محبت ہو گئی تو اس کا یہ معیار بن گیا کہ بندہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے کہ میں ان کو خوش کر سکوں۔ جب اللہ کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے اس کا احساس ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کے ساتھ، تو یہ پھر کہاں جائے گا؟ یہ بھی اسی طریقے سے کوشش کرے گا کہ مجھے کوئی موقع مل رہا ہو میں اپنے رب کو راضی کروں، اپنے اللہ کو خوش کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں قدم قدم پہ جتنا بھی بگڑے سے بگڑا ہوا معاشرہ کیوں نہ ہو، جہاں گناہوں کے مواقع ہیں وہاں نیکیوں کے مواقع میں موجود ہے۔ ایک ہی جگہ پہ آپ کو خیر اور شر دونوں مل رہی ہوتی ہے، ہمیں چوائس ہوتا ہے ہم کس کو پک کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلقین، آپ کی وہ نصیحت موجود ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اگر کہیں موقع مل رہا ہو حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، اس کو اویل کرنا، آگے بڑھ کے وہ نیکی اڈاپٹ کرنا۔ اور اس کے برعکس گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کبھی جرت نہ کرنا کہ کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، جواب نہیں بن پائے گا۔ اسی پر کامیابی، یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے بن جائیں، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔